بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت میں 5,000 ملازمین کو 6 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق معذور افراد کے لیے نجی نرسریوں اور نرسریوں کے مالکان نے کہا ہے کہ معذور افراد کے لیے عوامی اتھارٹی ان کے مالی واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ کووڈ-19 کے دوران ہوا تھا۔ نرسری کے متعدد مالکان نے روزنامہ کو بتایا ہے کہ انہوں نے سماجی امور اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو وزیر کی ان کی حیثیت سے اتھارٹی کے معاملات کی پیروی کرنے کے لیے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے شکایات درج کروائی ہیں، لیکن معذوری اتھارٹی کے اہلکار تاحال اس رقم کی فراہمی کو روک رہے ہیں، جس سے 5,000 سے زائد ملازمین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکامی اور ماہانہ اقساط کی ادائیگی کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے نمائندے الحنان المدحان نے روزنامہ دنیا کو بتایا ہے کہ ادائیگیوں میں رکاوٹ 6 ماہ سے تجاوز کر گئی ہے، جس نے کورونا کے مرحلے سے صحت یاب ہونے کے بعد نرسریوں کو مشکلات کے نئے دور میں ڈال دیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک ہندوستانی نے مسجد میں خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرتبہ کے الغنم مسجد میں ایک ہندوستانی باشندے نے خود کو کنچی سے چھرا گھونپ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ واقعے کے فوراً بعد ایک ایمبولینس پہنچی، جبکہ ایک نمازی کی طرف سے کال کی گئی تھی۔ ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے اور اس کی حالت مستحکم ہے۔ اسے علاج کے بعد پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے اور توقع ہے کہ اسے ملک سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت پولیس کی بڑی کارروائی، متعدد شہریوں اور غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کویت میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریسکیو کے جوانوں نے ایک مہم کا آغاز کرتے ہوئے الغارضیہ کے علاقے کو گھیرے میں لے کر اس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے، جس کے نتیجے میں 257 خلاف ورزیاں کی گئی، جبکہ نشہ آور اشیاء اور 18 خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریسکیو مہم پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد اور وزارت کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل انور البرجاس کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی، جس کی قیادت ریسکیو کے جنرل ڈپارٹمنٹ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر جنرل فارس القحطانی کر رہے تھے۔ مہم کے دوران بزرگوں اور خصوصی ضروریات کے حامل افراد کے ساتھ انسانی ہمدردی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سب کے لیے برابر کے تحت لاگو کیا گیا، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت آنے والے نئے غیر ملکی اساتذہ کو ایڈوانس 200 دینار دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق تعلیمی عملے کے اراکین کی اسکول کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کویت کی ضروریات تعلیم کو مختلف مطلوبہ سائنسی مضامین میں اردن سے آنے والے نئے اساتذہ موصول ہو رہے ہیں، جبکہ تمام طریقہ کار مکمل ہوتے ہی فلسطینی اساتذہ کے وفود کی بھی ملک میں آمد شروع ہو جائے گی۔ ایک مقامی عربی روزنامہ کے مطابق وزارت تعلیم کے انتظامی شعبے نے تعلیمی سال 2022-23 کے لیے کویت میں کام کرنے کا معاہدہ کرنے والے بیرون ملک سے کانٹریکٹ کیے گئے نئے مرد اور خواتین اساتذہ کے کیش ایڈوانس کے حوالے سے اپنے مالی ہم منصب کو مخاطب کرتے ہوئے ہر نئے اساتذہ کے لیے 200 دینار دینے کی منظوری کی درخواست کی ہے۔